أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 سورت کا رکوع نمبر 12 اور پارے کا رکوع نمبر 18 آیت نمبر 95 ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ودانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت۔ اس رکوع میں کل 6 آیات ہیں۔ پہلی جو 5 آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، نشانیاں۔ آخری جو آیت ہے 6، اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھ کر اس پاک پروردگار کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہو۔ پہلے 5 نشانیاں 5 آیتوں میں، پھر توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ جو سورہ مبارک سورۃ الانعام ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، رب تعالیٰ کی پہچان، اگر کوئی چاہتا ہے تو اس سورت کا مطالعہ کرے۔ پردے کے مسائل سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں، غزوہ بدر ہے تو سورۃ الانفال ہے، غزوہ تبوک ہے، سورہ توبہ ہے۔ ہر سورت کا عنوان ہے۔ رب کی پہچان اور اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو یہ سورت پڑھیں، سورۃ الانعام۔ اور مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں 86 سورتیں، 2/3 قرآن پاک، اس میں خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عام لفظوں سے جو مدنی صورتیں ہیں نا
ان میں یہ لفظ بار بار آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ بار بار آتا ہے۔ سورۃ الحجرات ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں، 5 مرتبہ یہ لفظ آیا یا ایھا الذین آمنوا، مدنی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابھی جماعت منظم نہیں تھی، اس لیے خطاب عام لفظوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ پاک کی نشانیاں، بے شک اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے۔ حب دانا، دانا بیج ڈالتے ہیں تو وہ مٹی کے اندر ہے، اس کو پھاڑنا اور پھر اس سے پودے کا بڑھنا، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا، نہ آئندہ کرے گا۔ والنوا یہ جمع کا لفظ ہے، واحد نواتن، گٹھلی، گٹھلی جب انسان بوتا ہے تو پھر اس سے درخت بنتا ہے۔ اس درخت بنانے کا جو سارا سسٹم اور نظام ہے اللہ پاک ہی کرتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ دانے کو پودا بنانا اور گٹھلی کو درخت بنانا یہ اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، من المیت مردہ سے، ومخرج اور نکالنے والا ہے۔ پہلے یخرج فعل مضارع ہے، پھر مخرج اسم فاعل ہے، نکالنے والا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ اس کی ایک مثال مسلمان سے کافر، کافر سے مسلمان، اور پودے سے اور درخت سے دانے اور گٹھلیاں، اور دانے اور گٹھلیوں سے پودے اور درخت، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، یہ سارا سسٹم بنانے اور چلانے والا اللہ احکم الحاکمین ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو مشرکین عرب بھی مانتے تھے، لیکن ان کے ماننے کا جو انداز تھا نا وہ بڑا محدود تھا، ماننے کا انداز بڑا محدود تھا۔ اب ان آیات کریمات میں تعارف کرایا گیا اللہ پاک کی نشانیوں کے ساتھ کہ اس انداز سے اپنے اللہ کو مانو جس طرح اللہ پاک کا حکم ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، اب دوسری آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت۔ کوئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں موضوع ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ، تاریخ کے ساتھ، نبیوں کے واقعات کے ساتھ نصیحت ہوتی ہے۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح، رات کو ختم کر کے صبح اور روشنی اور صبح کی سفیدی اللہ پاک ہی نکالتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اگر اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہی رات بنا دے تو اس کے علاوہ کوئی ذات دن کو نہ لے کر آ سکے۔ وجعل اللیل سکنا، رات کو بنایا سکون کے لیے، سکون کا ذریعہ۔ جب انسان سونا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ تاریکی ہو، تاریکی ہو اور ٹھنڈک ہو، تو رات دن کی بنسبت سرد ہوتی ہے،
اور تاریکی بھی ہے، اللہ پاک نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند حسبانا حساب کا ذریعہ ہے۔ حساب ان سے معلوم ہوتا ہے، نماز کا حساب ہے ظہر کا، وہ سورج سے پتہ چلتا ہے، عصر کی نماز سورج سے پتہ چلتا ہے، مغرب کی نماز سورج سے پتہ چلتا ہے، حساب ہوتا ہے۔ چاند ہے، چاند کے ساتھ بھی اللہ پاک نے بہت سارے شرعی احکامات رکھے ہیں۔ عورتوں کے عدت کے مسائل ہیں، رمضان المبارک کا روزہ ہے، حج ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس غالب کا اور علم والے کا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا زیادہ تذکرہ آتا ہے تو وہاں اللہ پاک کے یہ دو نام آتے ہیں، العزیز العلیم، بہت زیادہ غالب، بہت زیادہ علم والا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ فی ظلمات البر والبحر، ستاروں کے اللہ پاک نے کئی فائدے قرآن پاک میں بیان کیے۔ ایک تو یہ زینت ہے، زینت ہے آسمان کے لیے، زینا السماء الدنیا، زینت کے لیے اللہ پاک نے بنایا۔ دوسرا شیاطین کو مار بگانا، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہاں کہ تمہیں خشکی میں اور سمندر میں راستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک علم نجوم ہے، یہ جو نجومی لوگ ہیں جو لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں اور قسمت بتاتے ہیں، چور کا نام بتاتے ہیں، یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جادوگر اور نجومی اور کاہن، جو شخص ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیارے رسول کے دین کا انکار کر دیا۔ تو نجوم سے وہ فائدے جو اللہ رب العزت نے بتائے قرآن و سنت میں، بس وہی فائدے حاصل کرنے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ پہلی آیت میں بھی، آیت نمبر 95 میں اللہ پاک کی نشانیاں، 96 میں بھی اور 97 میں بھی۔ اب اس سے آگے پھر اللہ رب العزت کی نشانیاں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ فمستقر، پس ٹھکانہ، جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے متعلق یہ علم ہے، ساری زندگی کہاں کہاں جائے گا، کہاں بیٹھے گا، کہاں کھڑا ہوگا۔ اور کسی انسان کو اپنا نہیں پتا ہوتا آج میں نے کہاں کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ پاک کو ہر ایک کے ٹھکانے کا علم ہے۔ ومستودع، اور سونپے جانے کی جگہ، سپرد کیا جانا، اس سے مراد ہے قبر۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی قبر، اس کی جگہ کا علم، ہمیں نہیں علم، مجھے
اپنی قبر کی جگہ کا علم نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں علم، اللہ پاک کو ہر ایک کی قبر کی جگہ کا علم ہے۔ پھر ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کو اپنی والدہ کی قبر کا نہیں علم، باپ کی قبر کا نہیں علم، اللہ پاک جانتے ہیں۔ وہ مستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ، سونپے جانے کی جگہ، کہاں اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے نا ہوم ایڈریس، گھر کا پتہ، ڈاک کا۔ ہم میں سے اکثر بھائی ایک دوسرے کے گھر کا جو ایڈریس ہے نا ڈاک کا، اگر کہو کہ لکھ کر دکھا تو نہیں لکھ سکے گا۔ سال ہر سال سے ہماری آپس میں محبتیں، ذرا لکھ کر دکھاؤ ڈاک کا ایڈریس۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے ہوم ایڈریس کا علم ہے، سارا علم۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل سے بیان کی آیتیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 98، اس میں بھی اللہ پاک کی نشانیاں۔ اگلی آیت میں پھر وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ جس نے اتارا آسمان سے پانی، پانی کی مقدار ضرورت اللہ پاک پوری کرتے ہیں۔ اور یہ نعمت جو ہے پانی کی، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 برس ہے، اور اللہ پاک نے پانی کی نعمت کا تذکرہ قرآن مجید میں 63 مرتبہ کیا، 63 مرتبہ۔ ایک مقام یہ ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نکالا اس کے ساتھ ہر چیز کی نباتات، انگوری، زندگی پانی میں ہے، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نکالتے ہیں سبزہ، خضرہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے نا حضرت خضر، یہ اصل تلفظ ہے، خا کے اوپر فتح اور ذات کے نیچے زیر، صحیح لفظ یہ ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، سبزہ۔ نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانا، متراکبہ تہ بتہ، آپس میں جڑے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجوروں سے، نخل کھجور کا درخت، من طلعها، اس کے شگوفہ سے، طلعها شگوفہ، قنوان دانیہ خوشے، قنوان خوشے، دانیہ جھکے ہوئے قریب، قنوان سنوان، یہ اصول ہے نا قرآن کریم کو پڑھنے کا، جب نون کے بعد واو آئے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ دو لفظ قرآن پاک میں ایسے ہیں ادغام نہیں ہوتا، ان میں سے ایک یہ ہے قنوان، نون کے بعد واو ہے، اور دوسرا لفظ ہے سنوان، سنوان۔ یہ دو لفظ ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں نون کے بعد واو ہے لیکن ادغام نہیں ہوا، الگ الگ ہے۔ اسی طرح جب نون کے بعد یا آ جائے پھر بھی ادغام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں دو لفظ ایسے ہیں، نون کے بعد یا ہے، ادغام نہیں ہوا۔ ایک لفظ ہے دنیا، دن یا، اور دوسرا لفظ ہے بن یانن، بن یانن، بنیان مرصوص۔ تو یہ چار لفظ ایسے ہیں، دو واو کے اور دو یا کے، نون کے بعد واو یا آیا لیکن ادغام نہیں ہوا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ان چار لفظوں میں نون واو نون یا ایک ہی کلمے میں ہے، ایک ہی لفظ میں ہے۔ باقی مقامات میں نون جو ہوتا ہے نا وہ پہلے لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے، اور واو اور یا دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہوتا ہے۔
یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ادغام نہیں ہوا. من طلعہا اس کے شگوفے سے، کنوان خوشے ہیں دانیاں جھکے ہوئے قریب قریب ہیں، وجنات من اعناب اور باغات، من اعناب انگوروں سے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہا وغیر متشابہ، مشتبہا ملے جلے، درخت ایک ہے پودا، اور غیر متشابہ اور نہیں ملے جلے، اس کا ذائقہ الگ الگ ہے. آم لے لو، کئی قسمیں، پھل ایک ہے. اسی طرح انگور ہے نا، ایک ہی دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی جو میں انگور کھا رہا ہوں نا وہ تو میٹھا ہے، تمہارا بتاؤ جو تم کھا رہے ہو وہ کیسا ہے. یہ ہے مشتبہ ہم وغیر متشابہ، ملتا جلتا ہے اور غیر متشابہ. انظروا الى ثمره اذا اثمر، تم دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے. وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کی طرف. پھل جب پکتا ہے نا تو اس میں سورج بھی تعاون کرتا ہے، چاند بھی تعاون کرتا ہے. سورج اور چاند کی مدد سے، اس کی روشنی سے اور زمین کے پانی کے تعاون سے ایک سسٹم چلتا ہے تو پھل پک کے تیار ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو پکنے کا سسٹم نظام ہے ذرا اس پر غور کرو. وَيَنْعِهِ اور پکنا. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں. جب انسان اپنے عقل دماغ کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دے پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ گھٹنا ہے نا، گھٹنا، اس کے اوپر پلسٹر بند 6 مہینے سال تک بندھا ہی رہے، اب یہ کام نہیں کرے گا، اب ساری زندگی کام کرنا چھوڑ دے گا. اسی طرح آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ، 2-4 مہینے 6 مہینے پٹی مستقل، کوئی چیز دیکھنی نہیں. اب کھولو گے نا تو آنکھیں دیکھنے چھوڑ دیں گے. جب کسی جسم کے حصے سے کام ہی نہیں لینا. اسی طرح عقل ہے، دماغ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور ہی نہیں کرنا پھر غور کریں بھی تو سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں لقوم یؤمنون، غور تو کرو اس سارے نظام پر. یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. آلاء اللہ. اب اصل درس شروع ہو گیا جو ان نشانیوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے دیے اپنے بندوں کو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے شریک جنوں کو. دیکھو کیسی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، پھر بھی شریک بنا لیے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور گھڑ لیے. خرقو گھڑ لیے، لہو اس اللہ پاک کے لیے، بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیاں. اور فرشتوں کو کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور جس طرح ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے نا اپنے بیٹے سے اور بیٹی سے، ایک کام کرنا نہیں چاہتا لیکن اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے کرنا پڑتا ہے، اس طرح ان بے نصیبوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی بنا لیے اور بیٹیاں بھی. اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر کے اپنی بات منوا لیتے ہیں. ایک شخص ہے اللہ پاک اس کو بخشنا نہیں چاہتا تو یہ جو سفارشی ہیں بیٹے اور بیٹیاں یہ بخشوا لیں گے. خرقو انہوں نے گھڑ لیے.
لہو اس اللہ کے لیے بنین و بناتن بیٹے اور بیٹیاں، اور فرشتوں کو کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کی ساری مخلوق ہے، بیٹے بنا لیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر آگے چلتے چلتے ایسا عقیدہ بنایا کہ یہ اللہ پاک جس طرح انسان ہے اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وتعالی اور وہ بلند ہے، اما اس چیز سے، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بالکل پاک ہے جس چیز کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہی درس اللہ پاک نے دیا ہے نا سورۃ الاخلاص میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ سبحانہ وتعالی، پاک ہے اور بلند ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے ثلث قرآن مجید کے برابر ثواب ملتا ہے، تیسرا حصہ۔ 3 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن مجید پڑھنے کے برابر اجر حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور نام ہی اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے اخلاص۔ جو اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے خالص مسلمان بن جاتا ہے، خالص۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتا ہے، اللہ پاک کی اولاد ہے، تو توبہ استغفر اللہ ایسے سمجھو جیسے رب تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی ایسا جرم عظیم ہے، بڑا گناہ، جس کے متعلق قرآن مجید نے 2 مرتبہ یہ بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ پاک معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ صرف ایک گناہ کے متعلق ہے، باقی کسی گناہ کے متعلق یہ نہیں لفظ آیا کہ لا یغفر، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے۔ عزیز بھائیوں، جس طرح عرض کیا گیا کہ ہر سورت کا عنوان ہے، تو یہ جو سورہ مبارک ہے اللہ رب العزت کی معرفت، رب تعالیٰ کی پہچان اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سورۃ الانعام کا مطالعہ کرے۔ کیسے اللہ پاک نے ایک رکوع کے اندر پہلے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں اپنی توحید کا درس دیا۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ واعظ اور نصیحت کرنا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔